نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ قرآن حکیم کی سورہ صافات کی آیت نمبر 100 سے لے کر آپ حضرات کے سامنے 113 تک تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اے رب بخش مجھ کو کوئی نیک بیٹا، فبشرناہ بغلام حلیم، پھر خوشخبری دی ہم نے ان کو ایک لڑکے کی جو ہوگا بردبار تحمل والا۔ فلما بلغ معہ السعی، پھر جب پہنچا اس کے ساتھ دوڑنے کو، قال یا بنی انی ارا فی المنام، کہا اے بیٹے میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، انی اذبحک فانظر ماذا تری، پھر دیکھ تو کیا کہتا ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹا بولا اے باپ کر ڈالیے جو آپ کو حکم ہوتا ہے، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، تو آپ مجھ کو پائیں گے اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، پھر جب دونوں نے حکم مانا اور پچھاڑا اس کو ماتھے کے بل، ونادیناہ ان یا ابراہیم، اور ہم نے اس کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو یوں پکارا کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے سچ کر دکھایا خواب، انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم یوں ہی بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہی ہے صریح جانچنا، وفدیناہ بذبح عظیم، اور اس کا بدلہ دیا ہم نے ایک جانور ذبح کرنے کو بڑا، وترکنا علیہ فی الآخرین، اور باقی رکھا ہم نے اس پر پچھلی خلق میں، سلام علی ابراہیم، کہ سلام ہے ابراہیم علیہ السلام پر، کذالک نجزی المحسنین، ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو، انہ من عبادنا المؤمنین، وہ ہے ہمارے بندوں ایمانداروں میں، وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور خوشخبری دی ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام کی جو نبی ہوگا نیک بختوں میں، وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اور برکت دی ہم نے اس پر اور اسحاق علیہ السلام پر، ومن ذریتہما، اور ان دونوں کی اولاد میں، محسن نیکی والے ہیں، وظالم لنفسہ، اور بدکار بھی ہیں اپنے حق میں، مبین صریح طور پر۔ عزیزان گرامی، آج ہم آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم اور اسلامی تاریخ کا ایک عظیم الشان واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کو اگر ہم پڑھیں تو اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائشوں کا ایک محور اور مرکز نظر آتی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر ثابت قدمی کا ایک پہاڑ بنے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہوئی ہر آزمائش کو بحسن خوبی انہوں نے پورا کیا، اور اللہ کے خلیل ہونے کا لقب اور عظیم نبیوں کے عظیم باپ ہونے کا لقب اللہ جل شانہ نے ان کو عطا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین نے بڑی منتوں اور بڑی مرادوں کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا کیا۔ اس بیٹی کی والدہ کا نام حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا تھا، اور حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک ہی بیٹا پیدا ہوا، جس بیٹے کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ چنانچہ سورہ صافات کی آیت نمبر 100 میں اللہ پاک نے فرمایا رب ہب لی من الصالحین، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے نیکوکاروں میں سے ایک نیک اولاد عطا فرمائیے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی
دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی اور فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، بس ہم نے ان کو ایک حلیم المزاج، ایک بردبار اور تحمل مزاج لڑکے کی بشارت دی۔ حلیم المزاج اور تحمل مزاج فرما کر اشارہ کر دیا کہ یہ نومولود اپنی زندگی میں ایسے صبر و ضبط اور بردباری کا مظاہرہ کرے گا کہ دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ اس بیٹے کی ولادت کا واقعہ یہ ہوا کہ جب حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ دیکھا کہ مجھے کوئی اولاد نہیں ہو رہی تو وہ سمجھی کہ میں شاید بانجھ ہو چکی ہوں۔ ادھر مصر کے ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک دفعہ کسی واقعہ سے متاثر ہو کر ایک خاتون جن کا نام ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا خدمت گزاری کے لیے عطا کر دی۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا۔ انہی ہاجرہ کے بطن سے ایک صاحبزادے پیدا ہوئے جن کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ ہونہار بیٹا عطا کیا گیا، کچھ سمجھدار بھی ہو گیا، تو اب ان کی قربانی کا حکم ہو گیا، جیسا کہ قرآن حکیم میں خود اللہ پاک نے فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ۔ سو جب وہ بیٹا ایسی عمر کو پہنچا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے لگا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خواب ابراہیم علیہ السلام کو 3 دن لگاتار دکھایا گیا۔ اس واقعہ سے یہ پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا خواب وہی ہوتا ہے اور وہ قطعی اور یقینی طور پر قابل عمل ہوتا ہے، بخلاف عام لوگوں کے خواب کے۔ یوں یہ حکم دیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کریں۔ خواب کے ذریعے دیے ہوئے حکم میں انسانی نفس کے لیے تعویلات کی بڑی گنجائش تھی اور ابراہیم علیہ السلام اس میں کسی قسم کی تعویل اور حیل و حجت کر سکتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی اصلی منشا اور مرضی کو سمجھتے ہوئے اسی پر عمل کرنا مناسب سمجھا۔ دوسری بات یہ کہ یہ بات زبانی حکم کے ذریعے آتی تو یہ آزمائش نہ ہوتی یا حکم کے بعد اس حکم کو منسوخ کرنا پڑتا، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے سے یہ واقعہ بتایا گیا تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے کسی قسم کی تعویل اور کسی قسم کا اس کے اندر ہیر پھیر کرنے کی گنجائش نہیں تھی۔ اسی طرح یہ امتحان کس قدر سخت تھا اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، یہ الفاظ مزید بڑھائے، یعنی ارمانوں سے اور خواہشوں سے مانگے ہوئے اس بیٹے کو قربان کرنے کا حکم اس وقت دیا گیا جب یہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا اور پرورش کی مشقتیں برداشت کرنے کے بعد اب وقت آ گیا تھا کہ وہ بیٹا اپنے باپ کا سہارا ثابت ہو۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال کی تھی اور بعض مفسرین نے یہاں تک لکھا کہ وہ اپنے سن بلوغت کو پہنچ چکے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ حکم فرمانے کے بعد کہ اللہ پاک نے مجھے تمہیں ذبح کرنے کا حکم دیا، اپنے بیٹے سے فرمایا فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، سو تم غور کر لو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس لیے نہیں فرمائی کہ آپ کو حکم الہی کی تعمیل میں کوئی تردد یا شک تھا، بلکہ یہ تو وہ اپنے بیٹے کا امتحان لینا چاہتے تھے کہ وہ اس آزمائش میں کس حد تک پورا اترتے ہیں۔ دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام کا طرز ہمیشہ یہ رہا کہ وہ احکام الہی کی اطاعت کے لیے تو ہر وقت تیار رہتے ہیں، لیکن اطاعت کے لیے ہمیشہ راستہ وہ اختیار کرتے ہیں جو حکمت پر مبنی ہو اور سہولت والا ہو۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے سے کچھ کہے بغیر بیٹے کو ذبح کرنے لگتے تو یہ دونوں کے لیے مشکل سبب ہوتا۔ اب یہ بات آپ نے مشورہ کے انداز میں اپنے بیٹے سے اس لیے ذکر کی کہ بیٹے کو پہلے سے اللہ کا یہ حکم معلوم ہو جائے تو وہ ذبح ہونے کی اذیت سہنے کے لیے پہلے سے تیار ہو سکے، اور اگر اپنے بیٹے کے دل میں کچھ تذبذب ہو تو وہ اس کو بھی اپنے دل سے دور کر سکے۔ لیکن وہ بیٹا بھی اللہ کے خلیل کا بیٹا تھا، آگے چل کر خود منصب رسالت پر فائز ہونا تھا، اسی لیے انہوں نے کیا خوب جواب دیا اور فرمایا یا ابتی افعل ما تؤمر، اے میرے والد جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اسے کر گزریے۔ اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی بے مثال جذبہ جانثاری اور شہادت کی تمنا کی آرزو اور ان کا اطاعت الہی میں غرق ہونا معلوم پڑتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے اللہ کے کسی حکم کا حوالہ نہیں دیا بلکہ صرف ایک خواب کا تذکرہ کیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس خواب اور اس بات کو سننے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا خواب وہی ہوتا ہے اور خواب بھی در حقیقت حکم الہی ہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے
جواب میں بھی خوب بات ارشاد فرمائی اور فرمایا ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس جملے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی غایت ادب اور غایت تواضع دیکھنے کو ملتی ہے۔ ایک تو انشاءاللہ کہہ کر معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیا کہ اس وعدے میں دعوے کی جو ظاہری صورت پیدا ہو سکتی تھی اسے ختم کر دیا۔ دوسرے آپ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، لیکن آپ نے اس کے بجائے فرمایا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، جس سے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ صبر و ضبط تنہا میرا کمال نہیں ہے، بلکہ دنیا میں اور بھی بہت سے صبر کرنے والے ہیں اور میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں گا۔ اس طرح آپ نے اپنے فخر اور تکبر اور خود پسندی کو یہاں سے ختم کر دیا۔ اس کے بعد فرمایا فلما اسلما، پس وہ جب دونوں جھک گئے۔ اسلمہ کے معنی جھک جانا، مطیع ہو جانا اور فرما بردار ہو جانا کے آتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب وہ اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے، یعنی باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کے اور بیٹے نے ذبح ہو جانے کا ارادہ کر لیا، آگے یہ نہیں بتایا کہ جب یہ واقعات پیش آ چکے تو کیا ہوا۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ باپ بیٹے کا یہ اقدام فداکاری اس قدر عجیب و غریب تھا کہ الفاظ اس کی پوری کیفیت کو بیان کر ہی نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو یعنی اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ سے منی کی طرف ذبح کرنے کی نیت سے ایک چھری کے ساتھ لے کر چلے۔ درمیان میں شیطان نے مختلف ہیلوں سے بہکانے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کو کنکریاں ماری، شیطان کا مقابلہ کرتے ہوئے منی میں پہنچ گئے۔ بعض تاریخی اور تفسیری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے 3 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی اور ہر مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں مار کر بھگا دیا۔ آج تک منی کے 3 جمرات پر اسی محبوب عمل کی یاد میں 7 کنکریاں شیطان کو مار کر منائی جاتی ہیں۔ بالآخر جب دونوں باپ بیٹے یہ انوکھی عبادت سر انجام دینے کے لیے قربان گاہ پر پہنچے تو بعض روایات کے مطابق ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان مجھے خوب اچھی طرح باندھ دیجئے تاکہ زیادہ تڑپ نہ سکوں، اور اپنے کپڑوں کو بھی مجھ سے بچائیے، ایسا نہ ہو کہ ان پر میرے خون کے چھینٹے پڑ جائیں اور میری والدہ خون دیکھیں تو انہیں زیادہ غم ہو، اور آپ کے پاس میرے کفن کے لیے کوئی کپڑا نہیں، آپ میری قمیض اتار لیجئے تاکہ میرا کفن بنایا جا سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی کے مطابق عمل کیا۔ اکلوتے بیٹے کی زبان سے اس طرح کے الفاظ سن کر ایک باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی، لیکن بعض روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استقامت کے پہاڑ بن کر جواب دیا کہ بیٹے تم اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے میرے کتنے اچھے مددگار ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے بیٹے کو بوسہ دیا اور پرنم آنکھوں سے اپنے بیٹے کو باندھ دیا۔ آگے اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ سے بیان کیا وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور انہیں پیشانی کے بل لٹا دیا۔ بعض مفسرین کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سیدھا لٹایا، لیکن جب چھری چلانے لگے تو بار بار چلانے کے باوجود گلا کٹتا نہیں تھا۔ اس موقع پر بیٹے نے خود یہ فرمائش کی کہ ابا جان مجھے چہرے کے بل کروٹ سے لٹا دیجئے، اس لیے کہ جب آپ کو میرا چہرہ نظر آتا ہے تو شفقت پدری یعنی باپ کی شفقت جوش مارنے لگتی ہے اور گلا پوری طرح کٹ نہیں پاتا۔ اس کے علاوہ چھری مجھے نظر آتی ہے تو مجھے بھی گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اسی طرح لٹا کر چھری چلانی شروع کر دی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے تھے تو اللہ کی طرف سے آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اور ہم نے انہیں آواز دی کہ اے ابراہیم تم نے خوب سچ کر دکھایا اپنا خواب، یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل میں جو کام تمہارے کرنے کا تھا اس میں تم نے اپنی طرف سے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ خواب بھی صرف یہی دکھایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں ذبح کرنے کے لیے چھری چلا رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ آزمائش پوری ہو چکی، اس لیے اب انہیں چھوڑ دو۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا اجر و ثواب پورا ہو چکا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم مخلصین کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یعنی جب کوئی بندہ اللہ کے حکم کو مان لیتا ہے اور اپنے جذبات کو قربان کر کر اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے تو اللہ پاک اس کو بہترین اونچا بدلہ عطا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک ذبیحہ کے خاص اپنے بارگاہ سے ذبح کرنے کے لیے عطا فرمایا، جیسا کہ ارشاد ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ ان کے بدلے میں دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بحکم الہی اس مخصوص جانور کو اپنے بیٹے کے بدلے میں ذبح کر دیا، جس پر ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کا ثواب مل گیا، کیونکہ دونوں باپ بیٹے در حقیقت دل و جان سے اس کام کو سر انجام دینے کا فیصلہ کر چکے تھے اور اپنی طرف سے کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی تھی۔
بعض तफसीरी रिवायात से मालूम पड़ता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये आसमानी आवाज़ सुनकर ऊपर की तरफ देखा तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जिब्रील अलैहिस्सलाम एक मेंढा लिए खड़े थे। बहरहाल जन्नती मेंढा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता हुआ और उन्होंने अल्लाह के हुक्म से अपने बेटे के बजाय उसे कुर्बान किया। उस ज़बीहा को अजीम इसलिए कहा गया कि एक तो ये अल्लाह ताला की तरफ से आया था और अल्लाह ताला की तरफ से आई हुई चीज़ अजीम ही हुआ करती है। दूसरे, उसकी कुर्बानी के मकबूल होने में कोई शक नहीं हो सकता और जो अमल मकबूल हो वो ज़ाहिर है कि अजीम ही होगा। मलहूज़ रहे कि बाज़ हज़रात का ये कहना कि ज़बी हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम थे, ये बात तारीख़ी तौर पर और रिवायती तौर पर गलत है, जिसके ऊपर काफ़ी सारे दलाइल हैं जिनका यहाँ पर मौका नहीं है। यहाँ पर सिर्फ नफ्स वाक़या बयान करना मकसूद है। सही और मुस्तनद कौल यही है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ही ज़बी थे। चुनांचे तफसीर तबरी के अंदर हज़रत मुजाहिद से इब्न उमर का कौल मनक़ूल किया गया है कि अज़्ज़बीहु इस्माईल। इसी तरह हज़रत शौबी हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से मुस्तदरक हाकिम में रिवायत नकल करते हैं और कि ज़बी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे। इसी तरह हज़रत सईद बिन जुबैर इब्न अब्बास से रावी हैं इन्नल्लज़ी अमरा बिज़िब्हिही इब्राहीम इस्माईल, ये तफसीर तबरी का ही हवाला है। इसी तरह हज़रत अता बिन अबी रबाह हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से नकल करते हैं कि ज़बी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे। इसी तरह बाज़ उलमा ने जिनमें हज़रत अता बिन अबी रबाह, अब्दुल्ला बिन अब्बास और दीगर उलमा हैं, वो कहते हैं कि वज़अमतिल यहूदु अन्नहु इसहाक़ु, कि यहूदियों का ये कहना कि ज़बी इसहाक़ थे, फरमाया कि ये उनका कज़बतिल यहूद, ये यहूदियों का एक झूठ है। इसी तरह हज़रत इमाम वाक़दी रहमतुल्लाह अलैह रबिया बिन उस्मान से और वो हिलाल बिन उसामा से और वो अता बिन यसार से और वो अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि क़ाला अज़्ज़बीहु हुआ इस्माईल। इस रिवायत को मुस्तदरक हाकिम ने बयान किया है। तो इन मुख्तसर सी रिवायात को बयान करने का मकसद ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने जिस बेटे को ज़िबा किया और जिसका वाक़या अज़ीमुश्शान वाक़या कुरान हकीम के अंदर बयान किया गया, उस वाक़े के अंदर जिस बेटे का जिक्र है वो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम नहीं है, बल्कि वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक है। इसके पीछे एक और वजह भी है। अगर हम कुरान हकीम के सियाक़ व सबाक़ के ऊपर गौर करें तो हमें ये बात पता चलेगी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब इस वाक़े से फारिग हो गए तो फिर अल्लाह पाक ने फरमाया वबश्शरनाहु बिइस्हाक़, और खुशखबरी दी हमने उनको यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसहाक़ अलैहिस्सलाम की नबिय्यम मिनस सालिहीन, जो नबी होगा नेक बख्तों में, व बारकना अलैहि व अला इसहाक़, और बरकत दी हमने उस पर और इसहाक़ अलैहिस्सलाम पर, व मिन ज़ुर्रियतिहिमा, और दोनों की औलादों में नेकी वाले भी हैं, व ज़ालिमुल लिनफ्सिही मुबीन, और बदकार भी हैं अपने हक में सरीह तौर पर। तो इससे पता चला कि उस बेटे को यानी इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के जज्बे से सरशार जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने इस काम को हुक्म इलाही को पूरा कर चुके तो अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने ना सिर्फ इस्माईल अलैहिस्सलाम को इनके लिए बाकी रखा और उनको कुर्बान होने से ज़िबा होने से बचा लिया, बल्कि अल्लाह पाक ने एक मज़ीद बेटा अता फरमाया जिसका नाम इसहाक़ था, और वो नबी मिनस सालिहीन यानी नेक बख्तों में से एक अज़ीमुश्शान नबी थे। और अल्लाह ने हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में बहुत बरकतें अता फरमाई। चुनांचे बनी इसराइल के तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम वो सारे इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। तो ज़िलहज्जा का महीना चल रहा है और इस महीने के अंदर हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की अज़ीमुश्शान याद में मुसलमान कुर्बानी करते हैं। अल्लाह ताला जल्ल शानु हमें इस वाक़े को पढ़ कर समझ कर और अपनी रज़ा को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा में ज़म करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।